بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الاستاذ مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری علیہ رحمت اللہ الباری ایک انجمن تھے، قسط نمبر 3، 1965 عیسوی مطابق 1386 ہجری، یعنی بھرپور جوانی میں ہی کوئی 22 سال کی عمر میں دورہ حدیث شریف سے رسمی فراغت حاصل کی۔ پھر اگلے سال فن قرات و تجوید کی تکمیل شیخ القراء حضرت قاری حفظ الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے یہاں فرمائی، جبکہ عربی زبان و ادب کی تکمیل ادیبی دوران حضرت استاذ الاساتذہ الکرام مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمہ اللہ کے یہاں فرمائی تھی۔ ان علوم و فنون کی رسمی تکمیل کے بعد اکابر کے مشورے سے صوبہ بہار کے تاریخی اور قدیمی شہر گیا میں پہلے ہی سے قائم ایک مرکزی ادارہ جامعہ قاسمیہ میں مسند تدریس کو زینت بخشی۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ رسمی فراغت کے بعد اگر آپ حضرات کو، یعنی ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے، اگر آپ حضرات کو پڑھانے کا موقع ملا تو یوں سمجھیں کہ اب آپ کی تعلیم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ واقعی اس کلام میں کتنا وزن ہے، یہ ہر کوئی صاحب ذوق ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اب صلاحیت و صالحیت کے پیدا کرنے کا موقع تدریس کی صورت میں آدمی کو ملتا ہے، بشرطے کہ استاذ کو اس کا احساس و ادراک ہو اور وہ درس و تدریس کو پیشہ کم اور دینی و علمی خدمات کو زیادہ سمجھے اور جانے۔ گیا کہ اس مرکزی ادارے میں آپ کوئی 5 سال رہے۔ اس کے بعد سرزمین علم و ادب امروہہ کے دینی ادارے جامع اسلامیہ جامع مسجد میں بحیثیت استاذ آپ کا تقرر ہوا۔ یہاں کوئی 11 سال رہے۔ اس مدت کے دوران آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ایک کے بعد دیگر ظاہر ہونے لگی۔ درس و تدریس اور مطالعہ و ریاضات و عبادات، نیز خلوت گزینی کے ساتھ ساتھ دعوتی و اصلاحی، فلاحی و سیاسی اور ملی مسائل کے حوالے سے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، حتیٰ کہ 1989 عیسوی میں ملک و ملت بچاؤ تحریک کی قیادت کرتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ اس طرح تہاڑ جیل میں آپ رحمہ اللہ کو پابند سلاسل ہو کر زینت خیز و بند بن کر سنت یوسفی پر عمل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 1982 عیسوی میں حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کا اپنی مادری علمی یعنی دارالعلوم دیوبند میں دارالعلوم کے مؤقر و معزز اراکین شورا کے فیصلے کے تحت بغرض تدریس تقرر ہوا، یعنی حسین خوابوں کی بہترین تعبیر نکلی۔ بے شمار علماء و فضلاء دارالعلوم دیوبند کی خاک روبی کا شرف حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، مگر آپ کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے عطا فرمایا تھا۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ موروثی اور وہبی صلاحیتیں ہوں، پھر کسب و اکتساب، اور جب یہ صلاحیتیں محنت اور ریاضت کی سان پر چڑھتی ہیں تو علمی و فکری شاہین کی پرواز فضائے بسیط میں اتنی بلند ہوتی ہے کہ عوام کیا بلکہ خواص کی نظریں وہاں پہنچ نہیں پاتی ہیں، اور ایسے ہی حضرات کے لیے دارالعلوم دیوبند بإلقاء الرحمانی اپنی باہوں کو پھیلاتا ہے۔ احقر نے حضرت والا سے اصول فقہ کی آخری درسی کتاب الحسامی پڑھی ہے۔ طلباء کی رعایت کے پیش نظر اعراب کو خوب ظاہر کر کے عبارت پڑھتے تھے۔ انداز تدریس سہل ممتنع ہوتا تھا، ترجمہ کے بجائے ترجمانی پر نظر رہتی تھی۔ ٹھہر ٹھہر کر کلام فرمایا کرتے تھے۔
کھلا ہوا چہرہ ہوتا تھا، ہونٹوں پر تبسم رقصاں ہوتا تھا۔ آہ کا یہ درس حشو و زوائد سے پاک اور ظرافت آمیز انداز میں اشکالات کا ازالہ فرماتے تھے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے چوتھی قسط میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔